میری آمد کے موقع پر پنجاب پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اسی طرح کی انتہائی گھناؤنی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے جس طرح کی دہشت گردی 16 اور 17 کی درمیانی رات اور 17 کے دن 14-15 گھنٹے کی گئی تھی۔ 100 سے زیادہ پولیس کے نوجوان ہیں جن کے بازوؤں کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا ہے اور یہ ڈاکٹر طاہر کی ہدایت پر ہوا ہے۔ جو لوگ انسانوں کی جان لینے کو کوئی جرم نہیں سمجھتے وہ جھوٹ بولنے کو جرم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ انقلاب آپ پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کو آپ انقلاب کہتے ہیں۔ طاہر القادری اپنی خوشی سے پاکستان آئے ہیں لیکن واپسی ان کی خوشی سے نہیں ہوگی، واپسی قانون کے مرضی سے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر اور آل پر۔ خواتین حضرات، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی۔ اس گفتگو سے دو نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایک تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب اپنی مرضی سے تشریف لائے ہیں لیکن اپنی مرضی سے واپس نہیں جا سکیں گے۔ گویا علامہ صاحب کو ایسے مقدمات میں پھنسا دیا جائے گا کہ اب شاید وہ واپس پاکستان سے تشریف نہ لے جا سکیں۔ آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق علامہ صاحب اور ان کے 1300 کارکنوں کے اوپر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اب یہ وکلاء نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، کیا صرف اس جرائم کی سزا میں علامہ صاحب کو یہاں پہ ریٹین کیا جا سکے گا یا پھر مزید مقدمات علامہ صاحب کے خلاف بنائے جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کل کا دن علامہ صاحب کی تحریک کا آخری دن تھا یا پھر یہ نقطہ آغاز ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تحریک آگے کی طرف جائے گی اور رمضان کے بعد کو بڑے منطقی نتیجہ نکلے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک شکیل عوان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ عمر ریاض عباسی صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں اور پاکستان عوامی تحریک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان فیاض الحسن چوہان صاحب ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ تینوں حضرات راولپنڈی شہر سے ان کا تعلق ہے اور کل کے واقعات ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات ہیں۔ یہ بتائیے گا عمر ریاض عباسی صاحب، پہلے تو ایک پروٹیسٹ ہے کہ کل آپ نے تشریف لانا تھا پروگرام میں لیکن آپ آئے نہیں ہیں، اور جب آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو آپ اتنی بڑی تحریک کو کامیاب کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا اور میری خواہش تھی کہ آپ یہ سوال پوچھتے۔ میں اس وقت بھی میرا پورا جسم سوجا ہوا ہے، سویلنگ میں ہوں۔ جو بدترین لاٹھی چارج اور جو بدترین شیلنگ اور تشدد کل پولیس نے کیا ہے ہمارے ورکرز پہ، اگر مجھے 1 منٹ دیں میں شاہد ہوں۔ ٹھیک 2 بجے کے قریب ہم نے مذاکرات کیے۔ اسلام آباد کی جو پولیس تھی، زبیر صاحب جو انسپیکٹر تھے وہاں پہ، اور ایک لیڈی پولیس اہلکار ان کی تھی، آفیسر، شاید وہ AC ہیں، میں نام نہیں جانتا، اور پیچھے پنجاب پولیس تھی۔ انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ یہاں سے ڈسپرس ہو جائیں۔ ہم نے کہا ہمارا جمہوری حق ہے، آئین اجازت دیتے ہیں اپنے قائد کے استقبال کی، یہ نان وائلنٹ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ہمیں ٹائم دیتے، عین نماز فجر کے وقت جب لوگ سجدے میں تھے، خواتین نماز پڑھ رہی تھیں، تو ڈنڈے پہلے اپنی شیلڈز پہ مارے اور اس کے بعد چودھری صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا جیسے کوئی سلطان محمود غزنوی کی طرح سومنات کے بتوں کو پاش پاش کرنے جا رہا ہے۔ یہ پنجاب پولیس کر رہی تھی، اور جس طریقے کی شیلنگ اور لاٹھی چارج اور نہتی خواتین پہ ہوا، بچوں پہ ہوا، ہم نے محلے سے لوگوں کو جگا کے خواتین کے لیے پانی کا بندوبست کیا، مساجد میں ٹھہرایا۔ اب اس دوران تو جو مجھ پہ شیلنگ اور لاٹھی چارج ہوا مارننگ میں پھر ہم خواتین کے ایک جتھے کو بچا رہے تھے، پولیس پھر ان پہ حملہ آور ہوئی کورال چوک اور یہ جو ہے آپ کا کھنا پل کے درمیان، وہاں میں ان کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے مارا۔ اور جب دھرنا ختم ہو گیا، یہ بات میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا، میری لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا، میں نے اس لیے نہیں بتائی کہ کیوس کریٹ ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ اس دن کراچی کمپنی دفتر سے انہوں نے گرفتاری کی کوشش کی، میں نکل گیا وہاں سے 2 دفعہ، تو لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ ایک کیفیت تھی، پہلے سے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ کے چینل میں بریک کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے واپسی پر کھنا پل سے اٹھایا ہے۔ میں موٹر بائک پہ تھا، ایک کرسچن جو رپورٹر ہے شاید یا ایڈیٹر ہے، اس کا کارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس سے میں لفٹ لے کے آیا۔ میں نے کہا میں آگے سے کہیں سے کوئی چیز پکڑ لوں گا، چونکہ رش بہت تھا، ڈرائیور جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے پٹوار جیپ تھی، اب اس کے اوپر فیاض الحسن چوہان صاحب ذمہ دار آدمی بیٹھے، سب کو گواہ بنا، اس کے اوپر نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے۔ مجھے بٹھاتے ساری میرے جو آنکھوں پہ انہوں نے پٹی باندھ دی، میرے موبائل آلریڈی بند تھے اس وقت چونکہ بیٹری ڈیڈ تھی، یہ میں کلیئر کر دوں، یہ نہیں کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ بیٹریاں ڈیڈ تھی اور ایئرپورٹ میں سگنل نہیں تھے۔ چوہی صاحب مجھے نہیں پتا مجھے کہاں لے کے گئے، موسٹ پروبیبلی راول ٹاؤن یا اس سائڈ کا ایریا تھا۔ میرے پاؤں
یہ جگہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھنے والی ہیں، میں دکھا نہیں سکتا۔ مطلب کس طرح کی آپ ریاستی دہشت گردی۔ میں اگر کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہوتا تو میں آپ کے پروگرام میں آتا، میں اگر چلنے کے قابل ہوتا تو میں آپ کے پروگرام میں آتا۔ میں رات کو گھر والوں کو بتائے بغیر میڈیسن لے کے سو گیا۔ کیفیت یہ ہے، اس وقت بھی میں بخار کی کیفیت میں ہوں، میری پوری باڈی سویلنگ ہے، اور یہ میں جگہ یہ نشان دکھا سکتا ہوں، شاید آپ دیکھ پائیں گے۔ تو تشدد کی انتہا کر دی۔ مجھے چھوڑیں، یہ خواتین ہماری نہتے بچے، یہ جبر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتا۔ اور مجھے بتائیں، ہمارے 14 کارکن شہید ہوئے، آج ایک کا جنازہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پڑھایا۔ ہمارے کارکن جو شہید ہوئے اور جو گلو بٹ نے تشدد کیا، وہاں پہ گاڑیاں توڑی، اس کا جوڈیشل ریمانڈ، ہمارے نہتے کارکنوں کا جسمانی ریمانڈ۔ کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ماہر آئین و قانون سے پوچھیں۔ پھر 1400 کارکنوں پہ مقدمات تھانے میں۔ ڈاکٹر صاحب نے آج پکچرز دکھا دیں کہ ایس ایچ او جو ہے تھانہ جو چونترا ہے ملک رفاقت، اس نے 250 غنڈے سول لباس میں لے کے آیا کہ پولیس کی چھترول کروائیں گے اور ان کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ ہمارا ایک ورکر ثابت ہو جائے، ہم اسے آئین اور قانون کے کٹہرے میں ڈالیں گے اور اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ شکیل اوان صاحب، کل آپ کیونکہ وہاں پہ تھے اور آج بھی آپ جا کے جو زخمی سپاہی تھے، جو پولیس اہلکار ہیں، آپ ان کی عیادت کر کے آئے۔ ایک کہانی عباسی صاحب کی ہے جو وہ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، دوسری کہانی آپ کی کہ پولیس کے اوپر بے تحاشا تشدد ہوا۔ ان کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا اور کس جرم میں ان کو مارا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں گزارش کروں کہ اپنے بیان سے موقع پہ یہ لائیو بڑا چینل انعراف کر رہے ہیں۔ ابھی موصوف فرما رہے تھے کہ مجھے راستے میں پکڑ لیا، یعنی کہ میرے گرم چائے دودھ پتی پلائی، تو اس کے بعد یہ کہنے لگا میں گولی لی نیند کی، رات کو میں سو گیا۔ ابھی نے فرمایا، اگر آپ ریکارڈ چیک کر لیں، ابھی آپ نے فرمایا کہ میں گھر جا کے کہا ہے، گھر جا کے نیند کی گولی لی نا۔ کل کا واقعہ ہے، کل آپ نے درد کی گولی لی، آپ سو گئے، رات کو آپ لے گئے، آپ ان کے مہمان بنے۔ مجھے بتائیں کون سی کہانیاں گھڑنے کا واقعہ بتا رہا ہوں؟ آپ کہانیاں گھڑنے کے ماسٹر ہیں۔ آپ یہ تو سوچیں نا کہ میں گھر کب پہنچا ہوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کو اس طرح اٹھایا بغیر جیپ نمبر کے، بغیر جیپ کی نمبر دی، مجھے یہ بتائیں، اور آپ کو لے گئے، پھر آپ کی توجہ کر کے کیا، پھر آپ کو مار بھی لیا، پھر آپ گھر کے گولی کھا کے سو گئے۔ خدا کا واسطہ ہے اس قوم کو، میری گزارش سنیں، سلوار اتار کے، میری گزارش سنیں، کمیز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے لائیو دیکھا میرے بھائی، میری بہنیں پوری قوم نے دیکھا، پورے پنڈی اسلام آباد جوائنٹ سٹی نے جو دیکھا عورتوں پہ تشدد جو کل آپ نے کیا۔ نماز میں یزید تشدد نہیں کرتا، میں ایک عورت پہ یزید نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ بولیں گے تو پھر آپ کو پتا میں آپ سے بہتر بولوں گا۔ نہیں بہتر نہیں، آپ بھائی صاحب عورتوں پر تشدد جسٹیفائی کریں گے حالت نماز میں، بتائیں نا پہلی بات ہے نماز کسی نے کس مذہب میں، کس کتاب میں، میں بتاتا ہوں آپ کو، جسٹیفائی نہ کریں۔ جس طرح کل آپ نے 100 پولیس والے، تو وہ پولیس والے بھی کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے، کسی کے باپ ہوتے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں پولیس والے بھی۔ وہ بھائی بہن پہ لاٹھیوں پر، میں بتاتا ہوں، بھائی بہن پہ لاٹھی پر لاٹھی شریک کرتا ہے، جس طرح آپ نے یہ کون سا بھائی ہے؟ اس بھائی کی تعریف بتا، آپ نے کل بربریت کی، آپ نے پنجاب پولیس کی بربریت، مذمت کی، ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے۔ پنجاب میاں شباشی صاحب نے مذمت کی مانن کوٹ واقعے پہ، اس کے بعد جو سٹیپس لیے۔ اچھا یہ بتائیے، کل پولیس نے تشدد نہیں کیا، جو آپ نے جس جیل میں ہونا چاہیے تھا، آج وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے رانا صاحب، جس طرح جسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، جس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کل کے واقعے کے بعد طاہر القادری صاحب ہونا چاہیے تھا، جو ایک جیل سے نکلے، آپ کے سی ایم کو ہونا چاہیے، کوئی بھائی کا لال جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ ہم نان وائلنٹ ہیں، ہمارا گوشہ درود ہے، ہماری پرامن تعلیمات ہیں۔ ایک بار آتے ہو اللہ کا فضل ہے، ہم نے آج تک 11 جنوری کو ڈی چوک میں بھی پرامن مظاہرہ کیا، سردیوں میں 11 مئی کو 60 شہروں میں بھی پرامن مظاہرے کیے، اور اللہ کے فضل سے مزدوروں پر، کسانوں پر، طالبانوں پر، ان کے انقلاب پر تشدد بھی کر سکتے۔ اب یہ جارحیت کی سیاست نہیں چلے گی، ریاستی جبر نہیں چلے گا، یہ دہشت گردی نہیں چلے گی، انتہا پسندی نہیں چلے گی۔ انقلاب والے موت سے ڈرتے ہیں، انشاءاللہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم نے مارے کھائیے، پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے مار کھائیے، مار کھائیے، اے سی کے جہاز سے باہر نکالو، اے سی کا جہاز میں اے سی نہیں ہوتا، جو سنیں جہاز میں کون سے کمانڈر کو بلاتے ہو، مجھے تفرض ہو، موت سے نہ ڈرنے والے کور کمانڈر کو بلاتے ہیں، گورنر کو بلاتے ہو، کبھی کہتے ہو مجھے بل پروف گاڑی دو، مجھے گھر تک پہنچاؤ، میری جان کو۔ چوہان صاحب کو شامل کریں، ایک منٹ رکیے گا، عباسی صاحب، یہ قوم بریکر لگ گیا آپ کو، کینیڈا سے چلنے والے کا بریکر لگ گیا،
انقلاب کا آغاز ہوا ہے، بریک رائیونڈ محل میں لگ چکی ہے، لائٹس آف ہو گئی ہیں۔ فی الحال آگے دیکھیں تو چوہان صاحب کی طرف جائیں، چوہان صاحب گھر چھوڑ گئے آپ کو، چوہان صاحب کی طرف، آگے گھر بریک لگی آپ چوہان صاحب آپ تو فوج کی سیکیورٹی مانگتے ہیں، چوہان صاحب آپ نے تو لے لی آپ کے سی ایم نے۔ چوہان صاحب آپ کی پارٹی پی ٹی آئی اس نے علامہ صاحب کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور جب 14 لوگ ان کے شہید ہوئے تو ان کی حمایت میں آپ نے یہ بیان بھی دیے تھے عمران خان صاحب نے کہ میاں برادران کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے، اور آپ یہ بھی کہتے رہے کہ اخلاقی مدد کریں گے ہم علامہ صاحب اور علامہ صاحب کی پارٹی کو، لیکن کل جب یہ علامہ صاحب پاکستان تشریف لائے تو آپ کی پارٹی غائب تھی۔ آپ ابھی تک کلیئر نہیں کر سکے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں اور آپ کا اگلا موقف کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں چوئی صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے، ہمارا اپنا جھنڈا ہے، ہمارا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا سٹینس ہے۔ ان کا اپنا جھنڈا ہے، اپنا پلیٹ فارم ہے۔ ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ 17 تاریخ کو نون لیگ کی حکومت نے جالیانوالہ باغ کے جنرل ڈائر کی مثال تازہ کرتے ہوئے 180 افراد کو جو سیدھے فائر کیے سینوں پہ اور چہروں پہ، وہ ایک انتہائی دردناک، ہیبت ناک اور المناک واقعہ تھا۔ اس پہ ہم گئے، ہمارا فرض بنتا تھا، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا تو خان صاحب نے وہاں جانا تھا، ہم وہاں پہ گئے، ان کے دکھ کے اندر شریک ہوئے۔ وہاں پہ خان صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر یہی اسٹریٹجی جاری رہی نون لیگ کی حکومت کی، اسی طریقے سے اپنے مخالفین کو انہوں نے ظلم اور جبر اور بربریت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتے رہے، تو پھر یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ عوامی تحریک کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ ہوں گے۔ یہ انہوں نے یہ فکرہ کہا تھا۔ جہاں تک بات ہے، اچھا اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ اگر آپ اجازت ہیں آپ کے گوش گزار کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جماعت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لاہور میں، اور آپ وہاں پہ علامہ صاحب کی رہائشگاہ پہ بھی گئے اور آپ نے اظہار تعزیت بھی کیا ان کے ساتھ، لیکن یہ جو پولیس والے ہیں یہ بھی کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، یہاں پہ عمران خان صاحب اب تک میں یہ بات کر رہا ہوں، دیکھو میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں، پارٹی کا آفیشل سپوکس مین ہوں، کہ کل جو پولیس کے ساتھ بھی ہوا وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کا ماحول کس نے کریٹ کیا؟ وہ عیادت کے لیے بھی جائے نا، زخمیوں کی عیادت کے لیے بھی جائیں، اسی ملک کے شہری ہیں۔ صاحب میرے بھائی ہیں، ہم پنڈی میں اکٹھی جائے، ہم سیاست کرتے رہے ہیں پالیٹکس سے۔ میں ایک کوسچن پوچھوں گا، لاجیکل بات کروں گا۔ آج سے 3 سال پہلے 2011-12 میں پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں گو زرداری گو مہم چلائی گئی، آپ کو بھی یاد ہے، کروڑوں روپے اس پہ لگائے گئے، بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئیں، گندی گالیاں تک اس پہ جانا زرداری صاحب کو نکالی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، پیٹ پھاڑ کے پیسہ لانے کی وہ سن لیں۔ اب مجھے بتائیں کیا وہ کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ نہیں تھے؟ وہ آئینی صدر تھے نا، وہ اسمبلیوں سے منتخب ہوئے تھے، تو ان کے خلاف سڑکوں پہ آ کے اگر نون لیگ یہ ایجیٹیشن کر سکتی ہے تو کیا عوامی تحریک کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اخلاق کے دائرے کے اندر اور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے جب وہ یہ کام کر سکے؟ بالکل افسوسناک بات یہ ہے، ایک پوری بات کو دینا، میں نے آپ کی بات پوری تسلی سے سنی نا۔ اب مسئلہ یہ ہے، میری پوری بات سن لینا، میں آپ کی پوری بات سن لینا، صرف پنجاب میں میں نے آپ کی پوری بات سن لینا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کریں تو رام لیلا، دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا، آپ کرے تو زندہ باد، دوسرا کرے تو مردہ باد، آپ کرے تو سبحان اللہ، دوسرا کرے تو استغفر اللہ، آپ کرے تو جمہوریت کی تعمیر و ترقی، دوسرا کرے تو جمہوریت کے لیے زیادہ آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مسئلہ یہ ہے، نام لے کے بتائیں، مسئلہ یہ ہے کہ کل آپ کو روکا ہے کسی نے؟ آپ کو روکا کسی نے؟ ہمارے رائٹس تو مان ہی نہیں رہے، آپ ہماری داد رسی تو کر ہی نہیں رہے، آپ کو جلسوں سے روکا کسی نے؟ 4 حلقوں کی تھم ویریفیکیشن کے حوالے سے جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم پوری الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، اداروں کو ہم جو سیدھا کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ اس پہ تو آ ہی نہیں رہے، آپ کو رات کے اندھیروں میں ہر ادارے کے سربراہ سے آپ نے ٹکر دی ہوئی ہے، آپ نے جناب کیمرہ کے چودھری رشید کے ساتھ پنگا آپ نے لیا، جلسوں کی اجازت دی اسٹیٹ بینک کے گورنر یاسین انور سے آپ نے پنگا لیا، جوڈیشل آپ نے کمیشن داغا کے طارق ملک سے آپ نے پنگا لیا، میرے طرف ہر ایک بندے کے ساتھ، ہر ادارے کے ساتھ آپ نے پنگا لیا ہوا ہے۔ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پنگا لینا چھوڑے، لیکن آپ تو یو ہنی سنگھ کے پیروکار بنے ہیں کہ پنگا لینا کام روز کا، نہ کوئی ان کو روکے نہ کوئی ان کو روکتا، آپ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جو جمہوریت کے اندر یہ مثال قائم کیا، آپ نے تو ثابت کر دیا آپ جنرل پرویز مشرف کے دت پوترے بھائی ہیں۔ ٹھیک، آپ نے جو کل پیارا ہائیجیک کیا، آپ نے ثابت کیا کہ آپ جنرل پرویز مشرف کے دت پوترے مجھے بریک تو دینے دے بھائی، اسپیشل ہائی جیکر، بریک تو دے دو بھائی۔ اگر آپ جمہوریت پسند ہوتے تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کو مشرف بہتر تھا۔ جب آپ کے قائد کو بھیجا گیا، جب آپ کے قائد کو بھیجا گیا اس وقت تو آپ نے کہا کہ جناب یہ بڑا ظلم ہو گیا، بریک لیں گے، بریک ہے۔
دوبارہ خوش آمدید خواصہ پرویز رشید صاحب نے آج یہ فرمایا کہ قاضی صاحب اپنی مرضی سے آئے ہیں لیکن جائیں گے قانون کی مرضی سے. آپ جانے کے لیے تیار ہے یا یہاں رہنے کے لیے تیار ہے, اور قانون سے کیسے بچیں گے اب آپ؟ دیکھیں جو صاحب, ڈاکٹر صاحب کا یہ آبائی وطن ہے, بائی برتھ وہ یہیں سے ہے, اور اس قوم کو انہوں نے 35 سے 40 سال دیے ہیں, اپنا وقت دیا ہے. کینیڈین نیشنلٹی آف یورس, یہ وطن ہمارا اور آپ کا ہے. میں بات کر لوں کریں ضرور, میں نے غلط کرن ضرور. جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کی آمد کا, ان کا آبائی وطن ہے اور آئیں گے پاکستان, کسی بھی نیشنلٹی سے منع نہیں کرتا, اور جب پاکستان میں تو ٹھیک ہے یہاں کا لا فالو کریں گے. جس شخص نے اس قوم کو آئین و قانون کا شعور دیا, سیاسی شعور دیا, مزدور, کسان, طالب علم, ڈپرائیو پیپل, کامن مین آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ڈپرائیوڈ لوگ جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں اسٹیٹس, ہاں بالکل کھڑے ہیں. کہاں پہ کھڑے؟ بالکل کھڑے. ابھی دیکھیے گا نا جب فائنل فیز آئے گی گرین ریولوشن کی, انہوں نے گوشے درود پہ حملہ کر کے بارود والا ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ بارود نے درود پہ حملہ کیا ہے. اور جب خواتین درود و سلام کے نغمے الاپ رہی تھی, سجدے میں تھی, اس وقت پوری دنیا 10:30 بجے طیارہ ڈائیورٹ ہو گیا, وہ چلا گیا. صبح کی بات کر رہا ہوں, فجر کی. اس وقت آپ انٹرپٹ نہ کریں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار؟ دین کی بات میں جھوٹ بولتے ہیں, نمازوں کا ذکر کر کے آپ لعنت ہو جھوٹے پر. کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا صبح, اس وقت لاٹھی چارج ہوا, میڈیا نے دکھایا. یار وہ جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹے آپ, جھوٹے ہو تم, جھوٹ کے پیروکار ہو. اللہ کی لعنت ہو جھوٹے والے پر. اور فجر کی نماز پڑھ رہے تھے یار, کیمرہ دکھا رہا ہے, کیمرہ دکھا رہا ہے لاٹھی چارج. فجر کے وقت نہ ہوا تو عمر ریاض عباسی کے گلے میں پھندا, اگر ہوا تو میں تیرے گلے میں پھندا ڈالوں گا. ڈلنے والا ہے, ڈل چکا ہے. جس طرح تیرے دو بڑے لیڈروں کے گلے میں پھندا پہنچ چکا ہے. اب ڈرنے والے نہیں ہیں. بدماشی پاکستان چھاتی پیش کریں گے. یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ شریف بدماشوں کا ملک نہیں ہے, یہ 18 کروڑ عوام کا ملک ہے. آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرو پر چلنے والے کا ایسے نہیں. یہ پانچوں میں تیری طرف کر رہا ہوں, پانچوں میں کر رہے ہیں. کسی اللہ کا فضل ہے. رائے گنڈ میں فوج کیوں بلائی ہے؟ اپنی سیکورٹی کے لیے فوج بلائی ہے. یہ کسی کے باپ کی فوج ہے, یہ 18 کروڑ عوام کی فوج ہے. جو آج ساری پولیس اپنی سیکورٹی پر, پرائیویٹ آرمی ہے ان کی پولیس, کر رہی یہ ہے, دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں پنجاب پولیس کو. اس پاک فوج عورتوں, ماں بہنوں, بیٹیوں کے خون کا حساب دو. شکیل اروان خون کا حساب دو, حساب تم 14 لاکھوں کا حساب دو. عابد باکسر کون ہے؟ عمر ملک کون ہے؟ یہ بتاؤ عابد باکسر کون ہے؟ عابد باکسر, who is silent killer عابد باکسر. عابد باکسر کون ہے؟ پوچھو شہباز شریف سے جو اس کے آرڈر پہ قتل کرتا ہے. خبردار, اب انشاءاللہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. شکیل صاحب ایسے نہیں چلنا, کافی دن آپ غیابت میں رہے, اب آئے تو سکون سے سنیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پچھلے دنوں کیا ہوتا رہا. خبردار, پاکستان کو چوہان صاحب کی راہ پر چل پڑا. جڑی ترقی ترقی ہے. لوگ فاقے, ناکے, چاکے, دھماکے, دہشت گردی, خودکشی, خود سوزی. ترون قادری کون سا بجٹ پیش کیا ہے؟ کہاں تھے ترون قادری جب آئی ڈی پیس کو فنڈ نہیں دیے؟ چیف جسٹس چودھری نثار نے کہا سمجھی کو سنبھالو میں جا رہا ہوں. چیف جسٹس بتاؤ قوم کو زندہ باد. چیف جسٹس مبارک ہو, چیف جسٹس مبارک ہو. آج چیف جسٹس کو گالیاں دیتے ہو. کون چیف جسٹس؟ پھر چودھری افتخار وہ چیف جسٹس ہے. تم کل تک کیا کہتے تھے؟ وہ ایک آنکھ والا چیف جسٹس. نکالو فوٹیج. اس کا بیٹا اسلام افتخار کرپشن اور بلوچستان میں وائس چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ کا. جی چوک میں کیا کہا تھا؟ ارسلان افتخار اس وقت کیا کہا تھا؟ عدالت کو کہا تھا, عدالت کو کہا چیف جسٹس کے زندہ باد کے نام لگائے تھے. ایک ثابت کر ترون قادری نے نام لگائے تھے. عدالت عالیہ زندہ باد. ترون قادری نے نام لگائے عدالت تھے. عالیہ زندہ باد. انہیں کہا آدھا کام ہو گیا. ایک شراب کی باقی کام ہو جائے گا. 14 لاشیں, کوئی شو موٹو نہیں. بتاؤ شراب کی بوتل بڑا جرم ہے, یہ 14 لاشیں بڑا جرم ہے. یہ 14 لاشیں آپ نے کروائی. کس نے آپ نے ثابت کیا کل رات کے سب فون مارتے ہو. آپ نے ثابت کیا جو کل ہوا. ثابت کیا آپ نے کل ثابت کیا. نیتے پولیس والوں پہ جو اس ملک کے محافظ ہیں, نیتے پولیس والے جو آپ کے قائد کو بچانا چاہتے تھے, وہ فائر میڈیا نے دکھایا. عورت کے جبڑے میں فائر. جواب دو. کسی کی ماں پہ جبڑے میں فائر کرتے ہیں. کیا ہوا؟ مجھے بات مجھے بھی بات آپ کے دہشت گرد گنڈوں نے مارا ہے ہماری عورتوں کو. جب یہ 1400 کارکنوں جب کا یہ مقدمہ ہے, تھا کہ وہاں دینا ہوگا. وہاں سوسائڈ بم دہشت گردوں سے مذاکرات بریک کہتے لوگوں پہ
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वास्तात। एक सवाल है कि क्या अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की तहरीक ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये दूसरा मौका था। पहली बार वो एक लॉन्ग मार्च के साथ लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे और वो भी कामयाब नहीं हो सका थे। कि एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत के साथ जिसमें 10 लोग थे हुकूमत की तरफ से और उसमें दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ भी थी। एक फार्मूला तय हुआ और उस फार्मूले के तहत अल्लामा साहब उस फार्मूले को लेके वापस चले गए लाहौर और वहीं पे वो तहरीक, वो लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया। अब दूसरा मौका था जब अल्लामा साहब कनाडा से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और अल्लामा साहब का ये कहना था कि मैं उस वक्त तक यहाँ इस अपने कारकुनों के साथ रहूँगा जब तक इंकलाब नहीं आता। लेकिन कल के दिन को अगर देखा जाए तो अल्लामा साहब की ये इंकलाब की ख्वाहिश कल पूरी नहीं हो सकी। अब सवाल ये कि क्या इसका कुछ तीसरा मरहला होगा जिसमें एक लॉन्ग मार्च होगा और इस पूरे निज़ाम को चैलेंज किया जाएगा और इस चैलेंज के बाद ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये दूसरे मरहले पर अल्लामा साहब की तहरीक ख़त्म हो गई और अब ये तहरीक सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रहेगी। ये एक सवाल है जिसका ज़ाहिर जवाब हम फौरी तौर पर नहीं दे सकते, लेकिन अगले चंद दिनों में जवाब हमारे सामने आ जाएगा। चौहान साहब, ये ख़त्म हो गई तहरीक या रमज़ान के बाद दोबारा स्टार्ट होगी? चूँकि सब बात यह है कि किसी ने क्या खूब कहा कि 100 काबिल अफराद के मरने से किसी माशरे को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना एक गुल्लू बट के बाख्तियार होने से जो है वो नुकसान पहुंचता है। मसला ये है, अच्छी भली एक होम्योपैथिक तहरीक थी, अवामी तहरीक, उसको इन्होंने एलोपैथिक बना दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि नून लीग की हुकूमत ने गुल्लू के नाम पर जो पूरी कौम को उल्लू बनाया है ना, उसकी वजह से ये सारी हालत पहुँची है। आप इनको करने देते, ये आ जाते यहाँ से 20, 25, 30 हज़ार अफराद लेके लाहौर चले जाते, क्या हो जाता। लेकिन अंदर का जो आमिर है, अंदर की जो आमरीत है, उसने इनको मजबूर किया कि वो इस किस्म का रवैया रखें। जमहूरी माशरों के अंदर ये तहरीक आगे चलेगी या खत्म होगी? ये तो तहरीक को ईंधन खुद फराहम कर रहे हैं ना। नून लीग की हुकूमत इनकी तहरीक को ईंधन खुद फराहम कर रही है। देखो आज अभी इस वक्त आपकी यह पट्टी चल रही है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम असेंबली भी तोड़ने का ऑप्शन रखते हैं, हक रखते हैं KPK की, और हम सड़कों पर आने का भी रखते हैं। 1 साल से ऊपर हो गया है, हमने अदालतों के दरवाजे खटकाए, हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया, हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का खटकाया, हमने नादरा का दरवाजा खटकाया, हमने पार्लियामेंट का दरवाजा खटकाया, हमने जो है वो मीडिया का दरवाजा खटकाया। हमें अगर हक नहीं मिलेगा तो फिर आवाम किधर जाएंगी? और जहां तक बात जुल्म की है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो बढ़ जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये जालिम है। कोई अगर ये जालिम है। जी 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 बिल्कुल, ये जालिम है। 14 अफराद शहीद हो गया, आप उसको ये जालिम है। ये आप एक इंसान का कत्ल कुफर है, एक इंसान का कत्ल कुफर है। ठीक है, जब वहां 56 लोग शहीद हुए थे, आप ये पूछे जब आपका जो किस्मती की बात है, मैं ये समझता हूँ, मेरी बात ये वो है, इनकी बातों में मैं खामोश हूँ, लेकिन इनकी बातों में मैं खामोश हूँ। चल रही सर 14 अफराद कत्ल हुए हैं, हमने मजम्मत की है, नहीं जाएंगे, हमने मजम्मत की है, आपकी बात हमने जुडिशल कमीशन बनाया, हमने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई, आपकी बात फांसी के फंदे होंगे। और मैं ये भी बता दूं, अगर जुल्फकार अली भुट्टो को एक अहमद रजा कसूरी के वालिद के कत्ल पर फांसी मिल सकती है, अगर परवेज मुशर्रफ को आप कहते हैं कि अकबर भुट्टी और लाल मस्जिद की बुनियाद पर फांसी दो, तो ये 14 अफराद जो है क्या किसी गुल्लू बट, उल्लू बट, लल्लू बट, चल्लू बट किसी में आते हैं? ये किस में आते हैं? ये सारे के सारे खाते में आएंगे। गुल्लू बट का मेरी जमात से ताल्लुक बता दो। इक्तदार अगर आपके कहने से जेल तक का फासला कोई थोड़ा नहीं है। ये 2007 की तारीख में, अटक किले 2007 की तारीख में यही पहले तो आप बच्चों में रोना रोते थे, अब तो डेंगू मच्छर आ गए हैं, अब आप डेंगू मच्छर इंशाल्लाह जब नेते मुकला पे तीनों वाले ठंडे बरसाए, जब नेते मुकला पे यही टीम थी, अब आसानी से यही काफी थी, आसानी से यही परवेज मुशर्रफ था, इंशाल्लाह ये परवेज मुशर्रफ था। ठीक है ना जी, साहब बात में क्या कहते हैं, काफ लीग नहीं। आप आज नहीं सर मसला ये है, नून लीग ने साबित कर दिया है कि वो परवेज मुशर्रफ जनरल याया और और शेख रशीद के कांधे पर बैठकर पोतरे भाई साबित पैदा हो सकता है, उसने भी इतना जुल्म नहीं किया था जितना जुल्म इन्होंने किया। बाकी और ये पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। KPK में अवामी तहरीक के नजरिए से, होने वालों, अवामी तहरीक KPK में कुछ हुआ नहीं तुमसे, कोई लेना देना नहीं। 1 साल की तुम्हारी 14 अफराद शहीद हुए हैं, ये सिर्फ जमहूरी दौर के अंदर जमहूरियत के माथे पे कलंक का टिक्का लगा है। मैं ये पूछता हूँ, जमहूरियत के माथे पे कलंक का टिक्का कि जो पाकिस्तान 100 पुलिस वालों के साथ तशद्दुद हुआ, भट्टो और उल्लू भट्टो ने लगाया है, उसका आपको हिसाब देना होगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा, अफसोस किया किसी सियासी पार्टी ने। एक मिनट रुकिएगा। अब भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आपके साथ
زیادہ زیادتی ہوئی اور آپ کے اوپر آنسو گیس بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی, پولیس کو ڈنڈے بھی نہیں مارنے چاہیے تھے آپ کو, اور آپ کی گرفتاری بھی انلیگل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کے کارکنوں نے جو پولیس کے ساتھ کیا, 100 پولیس اہلکار زخمی ہیں جس میں سے 2 شدید زخمی ہیں جن کے ہلاکت کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں, اور باقی کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے. اس کا حساب کون ننگا کر کے مارا ہے پولیس. ایک منٹ, پروف موجود ہے. کس کی پینٹ اتری دیکھیے, جس طرح آپ ابھی شرما رہے تھے نا, کچھ فرما رہے تھے پہلے. جنید صاحب آپ پروگرام رکھیے گا, آج سے کچھ دنوں بعد میں آپ کو پروف دوں گا. رانا مقبول کی قیادت میں اس وقت پورے پاکستان اور پنجاب کے اندر ایک ایسا سیل قائم کیا جا رہا ہے, اس کا بتاؤ پولیس کو تمام اشتہاری مجرم رہائی کر رہے ہیں, تمام اشتہاری مجرموں کو ہائر کر کے رانا مقبول کی قیادت میں ایک گشتاپو فورس بنائی جا رہی ہے شریف برادران کی طرف سے مخالفین کو ڈیل کر کچھ کیا کر رہے ہو وہاں. جی عباس صاحب, حکومت تم سے فیل ہو گئی ہے. عباس صاحب کو بول. جی عباس, سب سے پہلی بات آپ نے کہا ہمارے کارکن جو ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری کا کول تھا دہشت گردی کی مذمت, سب سے پہلے پرائیویٹ آرمی کی ہم نے مذمت کی, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو گوشے درود و سلام کی ہم بات کرتے, بارود پہ بلیو نہیں کرتے. سر آپ نے ڈنڈے مارے ہیں. عمل سے ثابت کرتا ہوں. ڈی چوک میں لاکھوں افراد تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے, پیسفل رہے. 11 مئی کو 60 شہروں میں احتجاج ہوا, پیسفل رہا. ایک تحریک کا جسچر آپ کو پچھلا 30 سالہ تاریخ ہمیں نظر نہیں آتی. ایک واقعہ آپ کے کارکنوں نے ڈنڈے نہیں مارے. سنیں, اگر کسی نے پولیس اہلکاروں کے لاٹھی چارج کے, شیلنگ کے جواب میں اپنے دفاع میں کچھ کیا ہے, دیکھیں اپنے دفاع میں کچھ کیا ہے, خواتین کو بچاتے ہوئے ہمارے ایک بندے کو سنیں نا, آپ کو لاشیں نظر نہیں آتی, آپ کو یہ نظر آ جاتا ہے. پہلی بات ہے شہباز صاحب نے جوڈیشل جوائنٹ جوڈیشل کمیٹی وہ پھندا نظر آ رہا تھا تب مذمت پھندا تو یہ پولیس والے شہید ہو گئے, پھر بتاؤں گا پتہ میں بتاتا ہوں. عابد باکسر بڑا کچھ بتا رہا ہے, ابھی آگے دیکھیں آنے دیں انہیں واپس. جو سلطانی گواہ بنے گا, کینیڈا سے جو کچھ آیا نا وہ بھی سن لو گے 2 دن بعد. عابد باکسر کو آنے عباس صاحب, یہ بڑا سمپل سوال کہ اگر ان پولیس اہلکاروں میں سے 1 یا 2 شہید ہو گئے تو آپ کے خلاف قتل کا کیس ہو جائے گا, آپ کو پتا ہے اس کا؟ اس لیے کہ وہ بسوں میں جو پرائیویٹ آرمی جو تھی وہ لوگ تھے, سنیں وہ لوگ 14 افراد کا قتل خواجہ سعد رفیق, پرویز رشید, ان سب کو کٹارے میں لاؤ. ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. وہ رانا ثناء اللہ دہشت گردوں گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالتا ہے, ان کا الیکشن والے کے ساتھ کے بغیر. دوبارہ خوش آمدید خواصت. ابھی صرف پولیس کے اہلکار زخمی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کسی ایک پولیس اہلکار کی جان چلی گئی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب کے خلاف قتل کا کیس درج ہو جائے گا, اور اگر قتل کا کیس درج ہو گیا تو اس کی پروسیڈنگ بھی چلیں گی. جب پروسیڈنگ چلیں گی تو اس سے علامہ صاحب اور علامہ صاحب کی تحریک کو بہت نقصان پہنچے گا. سر اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ سازش کے تحت کروایا گیا, کراس پرچہ ہو جائے, 14 مقتولین جو ہے ان کا خون جو ہے, جو ہم نے مطالبہ کیا ہے قصاص کا, وہ دب جائے. یہ سادہ پولیس اہلکار تھے جو گنڈے تھے, ان کی سرپرستی میں بلائے گئے سادہ کپڑوں میں, اس کو کون جسٹیفائی کرے گا جنہوں نے پولیس والوں پر تشدد کیا؟ ہمارا ڈنڈے مارنے والے لوگ پولیس کے لوگ تھے, اپنے ان کے کرائے کے قاتل, انہوں نے سازش کی. یہ کانسپیریسی وقت آئے گا ثابت ہو جائے گی. لوگوں نے پولیس پہ حملہ کیا. ان کے جو ظاہر ہے گیم پلان بہت بڑا ہوتا ہے, جیسے لاہور میں ڈی آئی جی آپریشن موقع پہ موجود تھے, وائرلیس کی ریکارڈنگ آئی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب کیا ہدایت دے رہے ہیں, سی ایم صاحب کیا دے رہے ہیں. تو جب گلے کا پھندا یہاں تک چلا گیا تو انہوں نے تھیوری تیار کر لی. ایس ایم ایس دکھا سکتا ہوں جس میں ان کے وہاں سے ایس ایم ایس چلا, جو ان کا سینٹر سیکریٹریٹ ہے, کہ وہاں سے کہ 50 لوگوں کا جتھا ہو, آپ نے وہاں مقابلہ کر رہے ہیں, آپ نے مقابلہ کر رہے ہیں, میں آنر ہوں, آپ نے مقابلہ کر رہے ہیں. سر ڈنڈے لے کے آئے تھے جس کے اوپر کیل لگے ہوئے تھے, اور اس کی پارٹی کا فلیگ بنا ہوا تھا, اور آپ فلیگ والی چھوٹی چھوٹی وہ پتریاں ہوتی ہیں, وہی تھی جو ان کو ڈنڈا کہتے ہیں, اور اسٹریٹ فائر کو نہیں مانتے. جو عورت ہاتھ جوڑ کے انصاف کی بھیک مانگے زندگی کی, اسے نہیں مانتے. 2007 کا منظر یاد کریں, یہ ان کے سروں پہ گولیاں. اچھا 100 لوگوں کو سٹریٹ بلٹ لگی ہے, 14 شہادتیں ہو گئی ہیں, یہ کس کے سر جائے گا؟ بھائی صاحب میری ایک بات ہے, یہ مجھے چلے سبزادار چھوڑ دیں, عابد باکسر چھوڑ دیں, باقی کیسز چھوڑ دیں, لمبی فہرست ہے قتل کی. اب سن لیں, جو طیارے میں 42 مسافر تھے, آپ تو ہیں ملک میں فیسلٹیٹ کر رہے ہیں اس ملک کے 18 کروڑ مظلوم عوام کو, جن کے لیے ہم نے 1 سال میں جو کچھ کیا پوری قوم کو ہے. مجھے یہ بتا دیں 42 لوگ مسافر تھے اس میں, سال میں قوم کے لیے سن لینا, جو سوال کرو جواب دیں. 42 مسافر تھے,
مجھے بتائیں 5.5 گھنٹے ان معصوم بچوں نے، ان بیٹیوں نے، آپ نے کیا وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ خواتین کو دین کو ہمارے لوگ تھے، اللہ کے بندے ورکر تھے ہمارے ساتھ. چوئی صاحب بڑی مجھے ایک بات کا جواب دیں. مشکل صاحب نہیں میری بات جوان صاحب ایسے نہ کریں. میری جوان صاحب گزارش سنیں. جوان صاحب ان کا کوئی جوان صاحب میں جو سوال کر رہا ہوں نا، دیکھیں آپ کو جوان صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کسی کی بات اگر آپ بولنا چاہیں، آپ اس کا حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کا لگا چانس، آپ کا ایک چانس لگا، ایک لگایا تھا جماعت اسلامی نے، وہاں سے بھاگے کاف میں چلے گئے، وہاں سے چانس لگا. آج کل پی ٹی آئی میں آئی ڈی پیز کے حوالے سے میرے سے بات کریں. آج 10 کروڑ کے شہباز شریف صاحب نے ہم نے سامان بھیجا، 50 کروڑ روپیہ اور 50 ارب روپے کی آپ روپے سے کتنا بڑا فنڈ کا آغاز کیا. 7 لاکھ آئی ڈی پیز ہیں اور یار پھر رہے ہیں، بیچارے مر رہے ہیں گرمی سے، ان کی مائیں تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہارا قصور نہیں ہے. 50 کروڑ روپے اس جماعت آنی چاہیے. میں کہتا ہوں وزیر اعظم کو بھی اور اس حکومت کو بھی 50 کروڑ روپے اس 7 لاکھ افراد کے عمران کو شرم آنی چاہیے. پٹھانوں کے لیے اور جو پختونوں کے لیے جو ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور آپ اپنے خاندان کے لیے 160 ارب کی میٹرو ٹرین جس میں آپ نے 50 ارب سے آغاز کیا، یہ تو ان کا حال ہے. اس ملک کے گلو بٹوں یہ عالم ہے کہ پنجاب میں کل لگایا، گلے سے لگایا انہیں اور یہاں بیٹھے اسے نکالا وہاں. یہ ان کا عالم ہے. اسے باہر نکالو. جب تک ان جیسے جھوٹوں ان سے پوچھیں، جب تک ان کے پیچھے انہوں نے ڈمی زلالہ دے کے لٹیرے ڈمی زلالہ دے کے مجھے باجی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا بھائی. وہ کے پی کے کا وہ خطر انشاءاللہ تمہارا حشر عمران خان سمیت دنیا دیکھے گی. تو عباسی صاحب سے ایک سوال پوچھ لینے دیں مجھے. سر گولڈ سمتھ کا مال بھی نکالیں گے اور لوگ انشاءاللہ گولڈ سمتھ کا مال بھی نکلے گا. اب جو ہے وہ سرور سارا مال نکلے گا. جدہ کا سرور سارا مال نکلے گا. اب انشاءاللہ وہ کے پی کے کا بجٹ نکلے گا. عباسی صاحب سے آخری سوال بھائی. اور 6 جماعتیں بیٹھ چکے ہو. ظلم اور جبر کی رات انشاءاللہ جماعت اسلامی میں تھے یہ وڈیروں تو قاضی حسین احمد کے نعرے لگاتے تھے. سیاست اس ملک کے یہ اندر وہ سے ہے، ختم ہوگی. یہ کہتے تھے چوہان ہم بیٹے کس کے قاضی کے، یہ کہتے تھے ہم بیٹے کس کے قاضی کے، پھر کہا ہم بیٹے کس کے پرزدائی کے، پھر کہا ہم بیٹے کس کے پرویز مشرف کے، پھر کہا ہم بیٹے کس کے عمران خان کے. اگلا بیٹا دیکھو کس کا اس بنتا ملک کے اندر سے ایک سوال عباسی صاحب اب رول آف لا بدلنے والے لوگ 14 افراد لے گی 8 پارٹیاں بدلنے والے لوگ جمہوریت کے عمران خان صاحب جمہوریت کے اندر پرویز مشرف کی کے شہادت وہاں پرائم منسٹر بننے گئے تھے. ماتھے پہ کلنک آج تاریخ قادری صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے. ساتھ وہ بھی آئے ہیں کلین سویپ کر رہے ہیں. یہ کلین سویپ والے تھے، یہ کلین سویپ والے آئے تھے. کے پی کے کی حکومت ان سے کے پی کے کی حکومت نہیں چلی. عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ علامہ صاحب کینیڈین نیشنلٹی چھوڑ دیں گے اپنے؟ دیکھیں آئین پاکستان اس نیشنلٹی کی اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جس شخص نے 30 سے 35 سال اس قوم کو دیے، سر اس آئین کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. آئین کو مانتے ہیں. آئین کو تو سسپینڈ حکومت نے کیا ہے. ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن آرٹیکل 3 ہے، اس کی حالت دیکھ لیں. اور جو آرٹیکل 38 مسئلہ یہ ہے کہ کینیڈین نیشنلٹی نہیں چھوڑیں گے آپ. دیکھیں وہ وقت آنے پہ وہ بھی چھوڑ دیں گے. انہیں پاکستان کا وقار اسی اسمبلی میں پرزدائی اور عمران یار خان بات تو کرنے دے، کیسے لوگ اسمبلی کو نہیں مانتے یار. یار آپ مجھے ایک چیز بتائیں، مجھے آپ ایک چیز پوچھ رہے ہیں آپ آپ بدماش ہیں. میں بات کر رہا ہوں یار، کسی کو نہیں آپ کے ایٹیکیٹ سیکھو یار، ابھی تک نہیں سیکھے. آپ کو لیجسلیشن کے سپیلنگ بتاؤ. چھوڑ لیجسلیشن کے سپیلنگ لیجسلیشن کے بچے بتا دو تو میں وڈرا کر میری بات سن. قانون شادی کا میری بات سن. بدتمیزی نہ کرے بھائی. یار یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی جلسہ کر رہے ہو. بس طریقے سے بات میں موقف دے رہا ہوں. آپ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو ایٹیکیٹ نہیں ہے. آپ کو ایٹیکیٹ نہیں اس کو تو آپ اپنی غلط بیان طاہر القادری کے پاس تو پھر بھی ڈبل نیشنلٹی ہے. الطاف حسین کے پاس تو نیشنلٹی نہیں ہے پاکستان کی. اس کو تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. ہیٹ فیل ہو رہی ہے پاکستان کے سارے محروم طبقہ وہ بھی نہیں کہہ رہی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کھڑیں گے انشاءاللہ. ہر قسم کی